زندگی کی مقصدیت کو بیان کرنا ہے۔ ہم اس دنیا پر کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو۔ اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور جب تک وہ چیز اس مقصد کی تکمیل کرتی رہتی ہے تو اسے عزت دی جاتی ہے۔ جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو اسے کوئی عزت اور کوئی تکریم نہیں دی جاتی۔ یہ مائک ہی ہے، اس کا مقصد ایمپلیفائر تک آواز پہنچانا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ آواز آگے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ دے اور یہ ایمپلیفائر تک آواز نہ پہنچائے تو پھر اس خوبصورت جگہ پر اس کو سجایا نہیں جائے گا، اس کو یہاں سے اتار کر کے کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اب بہت قیمتی ہے اور بہت اچھی جگہ پہ اس کو مرتبہ دیا گیا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی توقیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے اور ہر چیز اپنے مقصد کی جب تک تکمیل کرتی رہتی ہے تو عزتوں کی مسند پہ اسے بٹھایا جاتا ہے، اور جب مقصد پر عمل کرنا چھوڑ دے اور مقصدیت سے عاری ہو جائے تو پھر اس کی کوئی توقیر اور کوئی عزت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کائنات کے اندر چھوٹے چھوٹے جانور بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، انسان تو مقصود ہے کائنات کا۔ یہ کیچوا جس سے مچھلی ہم پکڑتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول سی چیز ہے، لیکن جن کھیتوں میں کیچوا پایا جاتا ہے ذمہ داروں سے پوچھیں کہ وہاں زرخیزی بڑھ جاتی۔ اسی طرح میں نے ایک جگہ پہ ایک شخص کو دھاگے کے ساتھ یہ کیچوے باندھ کر کے دھوپ میں خشک کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اس حکیم صاحب سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے بدن میں فولاد ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کانٹا لگا کر کے مچھلی پکڑنے کے کام بھی آتا ہے۔ اتنا نحیف نزار اور کمزور جسم جس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہوتی، اس کے یہ 3 فوائد بالکل ظاہر ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مینڈک جو ہوتے ہیں، یہ ذمہ داروں سے پوچھیں کہ آج کل چاول کی فصل کے لیے یہ کتنے مفید ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جو فصلوں کے اندر، ان کے لیے یہ کتنے بہتری کی ضمانت ہے۔ تو ہم وہ چیزیں جن کے فوائد ہماری نظر میں نہیں ہیں، لیکن وہ بھی چیزیں فوائد سے خالی نہیں ہیں۔ تو جب یہ کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ مینڈک اور کیچوے یہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، تو جس کے گرد پوری کائنات کا چرخ گھومتا ہے اور جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، وہ انسان کیا بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے؟ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ضرور ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مدعا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقصد کو، اس مدعا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، ارشاد کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور مدعا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اس لیے نہیں کہ اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، اسے کوئی غرض ہے۔ بندوں کو تخلیق اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پوجیں گے اور میری عبادت کریں گے تو کوئی مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی کسی غرض سے پاک ہے۔ خود ارشاد فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ تو میں اس سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، چونکہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے اور اسے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود رزاق ہے، وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے اور وہ قوتوں کا مالک ہے۔ وہ رب جو خود قوتوں کا مالک ہے، جو متین ہے، ذو قوہ ہے،
اور رزاق ہے، اس کو غرض کوئی نہیں ہے، تو پھر بندوں کو حکم کیوں دیا گیا کہ وہ اس کی عبادت کریں؟ اصل بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے، اور اس سے اس کے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے اور اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے اس کو عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا جمال پا سکے۔ اگر وہ پوجا نہیں کرے گا، اللہ کی پرستش نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو طوعاً اور کرہن اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، اس کی تسبیح نہیں بولتی۔ علماء نے لکھا کہ تمام درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حالت قیام میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں، اور درخت جب تک تسبیح بولتا رہتا ہے اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے، اور جب تسبیح بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو درخت کاٹ دیا جائے سمجھ لو کہ اب تسبیح کا عمل اس سے موقوف ہو گیا تھا، اب اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو سارے درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک حالت تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ حالت سجدہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی نماز کی صورت میں، وہ ان تمام صورتوں کی جامع ہے، ان تمام عبادات کی جامع ہے۔ درختوں کا قیام بھی ہے، چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے، مینڈک کی طرح تشہد اور قعدہ بھی ہے، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا مقصود ہے، اور پوری کائنات کا چرخ اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کی عبادت بھی تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم ایک بار نہیں دیا، قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ اسے نماز کا حکم نامہ دیا گیا۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا۔ صبح سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے اور نوالے کمانے کے لیے کس کس سے ہنس ہنس کے بولنا پڑتا ہے، اور کس کس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا جو کہ رازق ہے اور حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں صرف اہل ایمان کو حکم نہیں دیا گیا، یہاں پوری انسانیت کو اللہ کی حضور حاضر ہونے کا کہا گیا ہے، چونکہ وہ صرف اہل ایمان کا رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ اٹھائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف وہ اہل اسلام کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق باہم پہنچا رہا ہے، جو اسے مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے حضور کو سجدہ ریز نہ ہوتا ہو اور اس نے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے ہوں، سورج کو حکم دیا ہو اس کے گھر میں روشنی نہ بھیجنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ آپ 3 مہینے بل نہ دیں تو واپڈا والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، آپ بل نہ دیں تو گیس والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کا بل نہ دے تو وہ تار کاٹ دیں گے۔ لیکن ساری زندگی کوئی اس کی حضور سجدہ ریز نہ ہو، کبھی اس نے چاند کو حکم نہیں دیا اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ کبھی ہوا کو نہیں کہا اس کے ویڑے میں آکسیجن نہ پہنچنے پائے، یہ نافرمانوں کا گھر ہے، بلکہ سورج جس طرح روشنی حضرت بایزید بسطامی کے گھر میں بکھیرتا ہے، اس عاصی کے گھر میں ایسے ہی بکھیرتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا عموم پوری انسانیت کو فیض دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ ساری زندگی یہ ان کو معمول رہا ہے، اور مہمان تمہارے گھر میں آ کر کے تمہارا نہیں کھاتا، وہ اپنا حصہ خود لے کر کے آتا ہے۔ مہمان کو دیکھ کر کے ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے، خوشی کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی
کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے۔ ایک شخص کو جو کہ بوڑھا تھا لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط، رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا، اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں، تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، لیکن دیکھیے وفا کی ریت نبھا گیا نا۔ اس نے کہا کہ میں بتوں سے بے وفائی روٹی کے ٹکڑوں اور چند لقموں کے لیے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے، اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا، کھاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو تیری مرضی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کے چلتا بنا، وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے، سلام دیا، سندیسہ سنایا۔ رب کہتا ہے اے میرے خلیل، تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا۔ ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے؟ اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے، اس کے قریب پہنچے، کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی آؤ۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا آؤ۔ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز، اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں۔ کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا غلام بنا لے مجھ کو۔ تو وہ رب ہے سب کا، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک تو وہ تمہارا رب ہے، اور پھر الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی۔ جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں؟ ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے حج کروایا ہے اور سائی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرایا ہے، اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا، اتنی گرمی کی شدت تھی۔ کیا میری ماں نے میری جو خدمت کی، میری کفالت کی، مجھے دودھ پلایا، مجھے جنم دیا، تو میں نے کیا ماں کی خدمتوں کا صلہ دے دیا ہے؟ تو جواب آیا تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ ماں جب ہنس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی، اور بیٹے کی زندگی ماں کی اس ہنسنے سے جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں، ماں کی جو کہانیاں ہیں، ماں کے سینے میں جو درد کے امٹتی ہوئی ایک کائنات ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ ماں ماں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو وہ درجے عطا فرمائے۔ بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے بھلا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے؟ ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ ماں کی محبت کی گہرائی اور گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا۔ سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ کبھی دیکھا نہیں جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو دنیا کو عقل و بینش کا درس دینے جاتا ہے، لوگ اس کے ایک ایک جملے کے لیے کان لگائے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ دنیا کے بڑے بڑے اسکالر بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور جامعات میں جاتے ہیں اور لوگ ان کی ایک ایک بات کو موتی سمجھ کے قبول کرتے ہیں، لیکن وہ جو زمانے کو زندگی کا درس دینے گھر سے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلنے لگتا ہے
ماں دیہات کی رہنے والی ہو یا گلبرگ کی رہنے والی ہو، ماں اس کو کہتی ہے بیٹے سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ جو دنیا کو عقل سکھانے جا رہا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سڑک عبور کیسے کرنی ہے، لیکن یہ ماں کے پیار کا ایک روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی جو ممتا رکھی ہے، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے۔ اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی اور جا کے ماں کا سینہ چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا، اور اپنی اس محبوبہ کی خوشنودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے۔ تو تیزی سے آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آواز آئی پتر چوٹ تو نہیں آئی ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ دنیا والوں، ماں کی قدر کو ضائع نہ کرنا، ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا صلہ دے تو نہیں سکتے، لیکن ساری زندگی ماں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہوتی ہے۔ حضور نے منبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا، تو بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تو یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کثرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے آمین کہا۔ تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے قدموں تلے ہے، بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ 2 ہستیوں کے حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتے، اپنے حق تو معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لوں گا۔ ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنے حق معاف کر دیے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں 12 سال جنگلوں میں گھومتا رہا، ایک دن مجھے خیال آیا بستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، دکھ بھی کیوں پہنچاؤں؟ ماں اب سو رہی ہوگی اور میں دروازہ ناک کروں گا تو ماں اٹھے گی۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، میں دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا رہا کہ چلو جب ماں بیدار ہوگی تبھی میں دروازے پہ دستک دوں گا۔ کہتے ہیں جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا، میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہوتی ہیں کہ یہ میرا کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے۔ 12 سال کے بعد دستک دی تھی اور ماں پہچان رہی ہے یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی لمس ہے اور یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی آہٹ ہے۔ بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، فلائٹ ابھی لیٹ تھی اور وہاں کوئی ہم زبان مل جائے تو غنیمت ہوتا ہے، تو مجھے ایک سمجھ ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح کوئی منہ بولی پنجابی میں بات کر رہا ہے۔ میں اٹھ کے ادھر لڑک گیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ پنجابی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو وہ انڈیا کے لوگ تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ، تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے ہیں۔ تو میں ان کے پاس بیٹھ کے گفت و شنید شروع کر دی تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے 27 سال 3 ماہ ہو گئے ہیں، میں انڈیا سے آیا تھا لیکن یہاں ایسے مسائل بنتے گئے کہ میں جا نہیں سکا۔ اس وقت میرا لڑکپن کا زمانہ تھا اور اب میرے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، تو میں 27 سال 3 ماہ کے بعد جا رہا ہوں۔ اور اس نے ساتھ کہا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا میاں اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچانے گی،
کہ یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز ہے، یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، تو بندہ ساری زندگی خدمت بھی کرتا رہے۔ ماں نے پیار اتنا کر دیا ہوتا ہے، ماں نے محبت اتنی دے دی ہوتی ہے کہ اس پیار کا بدل انسان جو ہے نہیں دے سکتا۔ انسان تو دیکھتا ہے جب ہوش سنبھالتا ہے کہ میری ماں نے میرے سے کتنا پیار کیا، لیکن جب بندے کی ہوش نہیں ہوتی، ماں اس وقت جو پیار کرتی ہے، گندگی سے دھلا ہوا بچہ، اور ماں اس کو فرش سے اٹھاتی ہے، پہلے چومتی ہے پھر غلاستیں دھوتی ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کے پیار کا انداز ہے۔ ماں کو بیٹے کے ساتھ اتنا پیار ہے، اور بندہ ساری زندگی نوکری بھی کرے ماں باپ کی تو پھر بھی خدمتوں کا صلہ نہیں دے سکتا۔ ایک شاعر ہوا احسان دانش، اس کی ماں بیمار ہوگی تو وہ خود اس کے کپڑے جا کے دھوتا تھا، تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر تھی، وہاں جا کے لباس دھوتا اور پھر دوسرا لباس لے جاتا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ خدمت میں سر انجام دوں گی، تو احسان دانش نے کہا تھا کہ ماں میری ہے اور یہ حق میرا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، اور یہ سعادت مندی میرے حصے میں آنی چاہیے، میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یہ سعادت مندی ہوتی ہے اولاد کی۔ تو انسان جتنی مرضی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے وہ تو راضی ہوتے ہیں، بلکہ نالائق اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں اور زیادہ ہوتی ہیں۔ تو انسان ان کی خدمت کا حق نہیں دے سکتا۔ ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا۔ اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور آج کی اس گفتگو کا اس کو نقطۂ عروج بھی سمجھ لیجئے گا کہ ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پہ تول نہیں ہو سکتا، اور اس کے پیار کا صلہ بدلہ ساری زندگی خدمت میں بھی گزار دیں پھر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس قدر ماں کے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں، تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے؟ جس نے تخلیق کیا ہے، دستے قدرت سے بنایا ہے، تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے؟ تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا؟ صبح کے وقت چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا، جو اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادت کا سر نہیں رکھتا۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے تو والدین نے مجھے پیدا کیا، تو فرمایا اب بتاؤ تمہارے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کہو کہ ان کے والدین ہیں تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ پھر ان کو کس نے پیدا کیا؟ بات حضرت آدم علیہ السلام تک چلی جائے گی، حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ تمہیں ماننا پڑے گا، انکار نہیں کر سکو گے کہ وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ ماں کے رحم کے اندر کون نقش و بنگار دینے والا ہے؟ کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے؟ کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیے ہیں؟ اور کس نے سر کے اندر ایک نشیط اور روشن دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی؟ اور کس نے جو ہے وہ سونگھنے کی قوت اور قوت شامہ ناک کے نتنوں کے اندر رکھ دی؟ کون ہے جو ٹانگوں میں زور پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی؟ کون ہے جس نے انسانیت کو احسن تقویم بنایا؟ انسان، کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، آجا نماز کی طرف، اور تو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس کے حضور آئے نہ، حاضر ہی نہ ہو؟ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سعادت مندی ہے۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے کئی مفاہیم ہیں۔ ایک عام مفہوم عبادت کا پوجا اور پرستش کرنا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، اللہ ہی کی پوجا کی جائے، اور کوئی اس بات کا استحقاق نہیں رکھتا کہ اس کی پوجا پاٹ کی جائے، ایک خدا کو پوجیں گے۔ دوسرا عبادت کا مفہوم یہ ہے اطاعت و فرما برداری۔ بندے کے لیے جمال اور حسن ہی بندگی ہے، وہ اللہ کے حضور اپنا سر جھکائے اس طرح کہ جو اس کا حکم ہے اس کو بجا لائے، وہاں سے سر نہ پھیرے، اور اس میں اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے فہم و ادراک کے گھوڑے نہ دوڑائے، بس اس کے حکم کو ہر صورت کے اندر قبول کرے۔ اور تیسرا مفہوم جو ہے وہ بندگی اور غلامی کے معنی میں،
بندگی اور غلامی کے معنی میں عبادت ہے کہ بندہ اس کا جو ہے وہ اس طرح غلامی کا حق نبھائے جس طرح غلام کو آقا کی کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو ہزاروں آقا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جو ہے وہ فرامین اس کے پابند ہیں، اور بندہ اس کا کیوں پابند نہ ہو؟ جن کو دنیا آقا مانتی ہے وہ بھی ان کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی بات کو کس انداز سے بندہ ٹالے؟ اور آج اس دنیا کے اندر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینا ہوتی ہے، ان 8 گھنٹوں کے اندر آپ کا مالک آپ کو بلائے، صرف 8 گھنٹوں میں ایک عارضی ملک آپ کے اوپر رکھتا ہے، تو آپ دوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آپ کے مہمان بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ چائے بھی ان کو پلا رہے ہیں، لیکن باس بلا لے آپ کو اور وہ گھنٹی دے تو آپ بیل پہ سب کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ مہمانوں سے بھی معذرت کرتے ہیں، مجھے باس نے بلایا، آپ دوڑتے جا رہے ہیں۔ یار ایک دنیا کا باس بلائے تو مہمانوں کو چھوڑ کے، چائے کو چھوڑ کے، مرغن غذاؤں کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور رب کا نمائندہ پکارے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح، جو بندہ اس کی حضور نہ جائے کتنا بڑا بد نصیب ہے، کتنی بد نصیبیاں اس کا مقدر ہیں کہ جو اس کی حضور۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کی عمومیت ہے۔ اگر آج 8 گھنٹے کے لیے آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ آپ کو آواز دے اور آپ نہ جائیں تو وہ آپ کی نوکری ختم کر دے گا، آپ کو سخت سرزنش اسی وقت کرے گا یا پھر آپ کو فارغ کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں، کبھی اس نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ جو نہیں مانتے ان کو اور زیادہ دے رہا ہے، چونکہ ان کا حصہ صرف دنیا پہ ہی ہے نا، آخرت میں تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دوں۔ لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ ہی رگڑ دیا گیا ہے، چونکہ انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، آخرت ابھی دیکھی نہیں ہے، ورنہ جو ان کے لیے آخرت میں رکھا گیا ہے دنیا کی کوئی شے ان کے نزدیک حیثیت ہی نہ رکھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، صاحب مشکات نے اس کو لکھا کہ دنیا کے اوپر جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی ہوں گی وہ جنت میں لے جایا جائے گا، اور ایک مرتبہ جنت میں جو ہے وہ داخل کر کے نکال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ بتا دنیا کے اوپر تجھے بڑی تکلیفیں پہنچی؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے۔ جنت کی صرف آب و ہوا سارے دکھ ختم کر دے گی، اور جس نے تخت و تاج پہ بیٹھ کے بھی زندگی ساری گزاری ہو، حدیث میں آتا ہے اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی، اور پھر اس کو کہا جائے گا بتا تو دنیا کے اوپر کوئی راحت پائی ہے؟ وہ کہے گا مالک دنیا کے اوپر میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک غوطہ جہنم کے اندر دیا جائے گا، دنیا کے سارے سکھ ہی بھول جائے گا کہ میں وہاں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میں وہاں حکمران ہوا کرتا تھا، میں دنیا کے اوپر جو ہے وہ اوباما تھا، میں دنیا کے اوپر بش تھا، میں دنیا کے اوپر پوری دنیا کو میں نے جو ہے وہ ریوڑ کی طرح ہانکا تھا اور انسانیت کا قتل کیا تھا، میری رونت اور میرا تکبر دنیا کو جگا دیتا تھا۔ اس کو کوئی شے اور اپنی کوئی آکڑ اور کوئی بات یاد نہیں رہے گی، صرف ایک ڈبکی کی بات ہے۔ اور جس نے دکھ پہ دکھ کاٹے، غربت، تنہائی، دکھ، اذیت، مصائب، آلام، مشکلات، لیکن ایک بار جنت سے گزار کر کے جنت کی صرف آب و ہوا ہی سنگھائی جائے گی، اس کو کہا جائے گا بتا دنیا کے اوپر تجھے کوئی دکھ پہنچا؟ وہ کہے گا میرے رب دنیا پہ مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ اب بتائیے کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں یا کہ دنیا کوئی منشا و مقصود بنا لیں؟ ہماری زندگی کی ڈگر کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور دوسری بات اگر دنیا کے اوپر ہم عزتیں، سرخرویاں جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ سرخرویاں ہیں وہ پا بھی لیں تو وہ کتنا کو ایسا ہے، پھر اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہی دینا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ لیں، جتنا برداشت کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم چلیں۔